السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہراز خان۔ وابڈا میں غیر یقینی صورتحال، ایک طرف تو نجکاری اور دوسری طرف حکومت ریفرینڈم کروانے جا رہی ہیں۔ میں اس میں موجود ہوں سینئر رہنما ساجد کاظمی صاحب کے ساتھ۔ ان سے جانتے ہیں کہ نجکاری کے جو نعرے تھے اس کے بعد آج ریفرینڈم کروانے جا رہی ہے حکومت، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، کیا باتیں ہیں، یہ جانیں گے ان سے۔ جی، جو سننے میں بات آ رہی ہے کہ وابڈا ایک دفعہ پھر ریفرینڈم کروانے جا رہی ہے، ایک طرف تو یہ حکومتی دعوے تھے، یہ جو نجکاری کر رہے تھے اس کے خلاف یہ سراپا احتجاج تھے کہ اس کے وجہ سے تو نہیں یہ جو ریفرینڈم کروانے جا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، آپ کی سماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں۔ موجودہ حکومت نے سابقہ حکومتوں کی طرح نجکاری کی طرف، ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کے منہ میں پانی آتا ہے جب یہ قسم پرسی کی حالت میں بدترین سسٹم کی کو بہترین طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں، محنت کش چلا رہے ہیں، وابڈا کے انجینئر چلا رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں وابڈا کے محکمہ بجلی کے انجینئر اور مزدور۔ لائن مین بننے کے لیے کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی سکول نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ سب اپنے مدد آپ کے تحت ہی سارا کچھ چلتا ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو حکومتی سطح پر جس کی پلاننگ ہونی چاہیے، یہ ایک واحد ادارہ ہے جو انجینئر اور لائن مین خود ہی مل کے چلا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے کبھی بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی گئی۔ ہاں، حکومت کی طرف سے اس کی نجکاری کے لیے ضرور کوشش کی گئی ہے۔ ہر حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم بہت بڑے سچے اور زبردست مسلمان ہیں، لیکن ہمیشہ آپ کو وہ عملی طور پر یہودی لابی کے اعلیٰ کار بنے نظر آئیں گے۔ دین اسلام میں یہ واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، واضح بات ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، جبکہ ہم محنت کش جو لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، ان کے بارے میں خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسالت مآب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ محنت کش کو اپنا حبیب سمجھتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے پر یہ نجکاری کے خلاف سینہ سپر رہتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی توپ اور ٹینکیں نہیں ہیں، ہم ہر دور کے اللہ کے فضل و کرم سے IMF اور ورلڈ بینک اور یہودی لابی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور کس کی قیادت میں لڑ رہے ہیں؟ ایک فقیر اور درویش قائد کی قیادت میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اس طرح کینچی، چھری، بندوق، پسٹل نہیں ہے۔ ہم تو سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کرتے ہیں پرامن طریقے سے، اور پرامن طریقے سے ہی ہم اللہ کے فضل سے کامیاب ہیں۔ اب موجودہ حکومت نے ماضی کی حکومتوں کی ناکامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود بھی اس نے 2-3 دفعہ یہ سٹیپس لیے نجکاری کے۔ اب ان کو جب اپنی واضح پسپائی نظر آئی تو انہوں نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے بلند و بانگ دعووں کو جٹلا کر وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلا سٹیپ انہوں نے یہ لیا ہے کہ انتظامیہ اور مزدور کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہی انگریز کا جو بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رولز۔ اب انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ انجینئر اور مزدور کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں، انتشار اور شر پھیلایا جائے۔ یہ ان کی مذموم کوشش اللہ کے فضل سے کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انجینئر اور مزدور مل کر تو محکمہ چلا سکتے ہیں، لیکن نہ تو انجینئر اکیلا یہ محکمہ چلا سکتا ہے اور نہ اکیلا مزدور چلا سکتا ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی باہمی افہام و تفہیم اور اتفاق رائے سے یہ کام محکمہ چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے۔ ان کی دوسری کوشش جو ہے وہ ریفرینڈم میں یہ سازش کر رہے ہیں، گھنونی اور خوفناک سازش کر رہے ہیں کہ یہ مزدوروں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری متحارب یونین جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، 6 ریفرینڈم ہارنے کے باوجود، عبرتناک شکست کا سامنا کرنے کے باوجود، وہ مزدور کے خلاف، ملک کے پیداواری منافع بخش ادارے کے خلاف وہ سازشیں کرنے سے مطلب انہوں نے اپنی حرکتیں بند نہیں کی۔ وہ آج بھی اپنے ذاتی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ سازشوں کا شکار ہیں اور سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان کا کردار ہے کہ جماعت اسلامی ان کی
सरपरस्त थी जमात इस्लामी ने उनको करप्ट होने की वजह से देश निकाला दे दिया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। फिर ये काफ लीग में टोला चला गया, काफ लीग की उस वक़्त हुक्मरानी थी। जब उनकी हुक्मरानी ख़त्म हुई तो काफ लीग ने इनको जो भी मराद दी थी वो इनसे वापस ले ली और इनसे कता तलकी इख्तियार कर ली। अब ये जो पाकिस्तान की मुल्क की दीन की जंग लड़ने वाले एक हमारे मुल्क के बहुत बड़े बावकार तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, कश्मीर की जंग लड़ने वाले हाफिज़ साहब, ये उनका नाम इस्तेमाल करके ये मज़दूरों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कौम की जंग लड़े, जो मुल्क की दूसरे मुल्कों से जंग लड़े, ये चाह रहे हैं कि इनके मकसद मकासद पूरे हों। अगर शार इंतशार लड़ाई झगड़ा होता है तो भले होता रहे, हमें किसी ना किसी तरह CBA मिल जाए। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की क़यादत पायस लीडर हैं जनाब खुर्शीद अहमद, और मैं वंस फॉर ऑल ये कहूँगा कि 1 पॉइंट एजेंडे पर हम काम करते हैं। तकरीबन 1,60,000 जो मेहनत कश मज़दूर है, मुलाजिम है इस महकमे का, एवरी पर्सन इज़ यूनाइटेड अंडर द पायस लीडरशिप ऑफ जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। कायदे मज़दूर जनाब खुर्शीद अहमद सीना सफ़र हैं, वो हमारे कायद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हज़ारों गीदड़ों का सरदार रहनुमा अगर शेर हो तो फतह मुमकिन है, हज़ारों शेरों का अगर रहनुमा गीदड़ हो तो फतह नामुमकिन है। तो हमें अपनी क़यादत पर पूरा एतमाद है। हमने कायदे मज़दूर जनाब खुर्शीद अहमद के पाया इस्तकामत में कभी लग़ज़श नहीं देखी, और वो हमेशा सूफियाना अंदाज में मुल्क के बेहतर अभी ये फ़ैसला हुआ है कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने कायदे मज़दूर जनाब खुर्शीद अहमद को पहला इनाम उन्होंने दिया है जनाब IA रहमान साहब को, जिन्होंने मुल्की वहदत के लिए, मज़दूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए आवाज़ बुलंद की, और दूसरा उन्होंने इनाम दिया है जी हमारे कायदे मज़दूर जनाब खुर्शीद अहमद। तो ये इन लोगों की मौजूदगी में महज खाम ख्याली ये ख्वाब खरगोश में है कि ये निजकारी कर लेंगे। मुल्क का पैदावारी इदारा है, हर हुकूमत ने इसकी कोशिश की है कि निजकारी करें, हर हुकूमत को शिकस्त हुई है, पसपाई हुई है, इंशाल्लाह इनको भी होगी। ये चाहे किसी भी ब्लैकमेलर टोले को अपना ज़रिया बनाएं, कुछ भी करें, कौमी सतह पर रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह ताला, और 7वें रेफरेंडम में भी हम जनाब कायदे मज़दूर खुर्शीद अहमद की क़यादत में इनको शिकस्त फाश से दो चार करेंगे। अच्छा जी, जैसा कि आपने बताया कि 6 रेफरेंडम हो चुके हैं और हेड्रो यूनियन ही फतह याब हुई है, ये 7वां जो ये सुनने में आ रहा है कि कौमी सतह पे नहीं हो रहा, ये मैंने अर्ज़ किया ना जी, ये साजिश है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह इंतशार फैले। कंपनी की सतह पर वो इलेक्शन कॉमन सेंस ही का बात करते, आम किसी बंदे से पूछ लें कि एक कौमी पैदावारी इदारा, मुल्क का पूरे मुल्क का इदारा, उसको ये नीचे लाकर कंपनियों की सतह पर लाकर अपनी अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं और तकसीम करना चाहते हैं। तकसीम से चीज़ कम होती है, जमा करने से मुत्तहिद होती है, ज़्यादा होती है। तो ये इनकी ये माजी की तरह हर रेफरेंडम से पहले ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह कंपनी की सतह पर आएँ। ये पहली इकाई है निजकारी की तरफ जो जाती है कि अगर कंपनी सतह पर रेफरेंडम हो जाए तो फिर जो हमारे कौमी सतह पर मफादात हैं उसका नुमाइंदा कौन होगा। ये अननेचुरल है, गैर फितरी बात है। इंशाल्लाह ये नहीं होगा। जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी साजिश हो, हम अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के हबीब की हैसियत से, मुसम्मम इरादे और नेक नीति से अपनी पूरी कुव्वत ईमानी के साथ महकमे का, मज़दूरों का और मुल्क व मिल्लत का दिफा करते हैं। इंशाल्लाह करते रहेंगे। जैसा कि शाह साहब सुनने में बात आई है कि ये जो मज़दूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मज़दूर इत्तेहाद जिंदाबाद, एक तरफ ये जो हुकूमत है ये उनकी हुकूमती नाकामी तो नहीं है कि जिस हवाले से उनका रेफरेंडम करवा दें, मज़दूरों को आपस में लड़वा दें? जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अब तो वाज़ेह हो गया, उनकी पॉलिसियाँ बिल्कुल सामने आ गई हैं। एक दफ़ा उन्होंने ऐलान किया निजकारी के तरफ, मतलब उनका जो महकमा निजकारी है वो उनके मिनिस्टर ने, और उन्होंने कोशिश की तो रात को ही कायदे मज़दूर को वापडा मिनिस्टर ने बुला लिया। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे तो निजकारी इंशाल्लाह नहीं होगी, आप ये एहतजाज की कॉल वापस ले लें।
ہم نے وہ واپس لی اور انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے، لیکن کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ سازشیں کر رہے ہیں، جو یہ سازش صرف محکمے کے خلاف نہیں ہو رہی، مزدوروں کے خلاف ہو رہی ہے، محکمے کے خلاف ہو رہی ہے، سب سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ملک کا اتنا بڑا پیداواری ادارہ، اس کو یہ محض IMF اور ورلڈ بینک کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس کا دفاع کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ تو وہی بات آ گئی جو کہ جیسا کہ پہلے انہوں نے کہا نجکاری کرتے ہیں، وہ نجکاری والا فارمولہ ان کا کامیاب نہیں ہوا۔ آج انہوں نے ریفرینڈم والا ایک نیا فارمولہ آپ پہ لگا دیا کہ مزدور آپس میں لڑیں، اور جب یہ لڑیں گے اور حکومت کا فائدہ ہوگا۔ جی، انہوں نے یہ مزدور اور انجینئر کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بڑے سخت احکامات جاری کیے ہیں، وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں نیچے کی سطح پر۔ یہ آفیسرز کو کہا گیا ہے کہ یونین کے ساتھ کسی قسم کا کوآپریٹ نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں۔ ریفرینڈم کا ابھی ریفرینڈم کے معاملات کورٹ میں ہیں، کنٹیمپٹ بھی موو ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہائی کورٹ نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا، معاملات عدالت میں ہیں، اور یہ بہت بڑا آفینس ہے، جرم ہے کہ عدالت میں معاملات چل رہے ہوں تو باہر آپ اپنی من مانیاں کرتے پھریں۔ لیکن چونکہ حکمران ہیں، حکمرانی کے نشے میں یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں یہ نشے میں گھومتے رہیں۔ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو اللہ کا حبیب محنت کش ان کے سامنے ہوگا، جس کا نام قائد مردود جناب خورشید احمد ہے۔ اچھا سر، جیسا کہ آپ نے بتایا عدالت میں یہ کام، جب عدالت میں کام چل رہا ہو تو توہین عدالت بھی لگ جاتی ہے۔ ہاں جی، لگتی ہے۔ کیونکہ حکومتی بندہ ہو یا عام بندہ ہو، قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا، وہ ہوتا بھی ہے۔ کیونکہ یہ واحد ایک عدالتیں ہیں جو عام انسان یا ایک لیڈر کو انصاف مہیا کرتی ہیں۔ دیکھیں جی، قانون کی اور اخلاق کی بات تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزری۔ اخلاقی تقاضا تو یہ ہے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے باپ ہیں، جو ہمارے بانی ہیں پاکستان کے، یہ ان کے فرمودات کے، ان کی پالیسیوں کے خلاف ہے نجکاری۔ انہوں نے تو اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن یہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ یہ دونوں سارا قرآن کے فیصلے کے مطابق چونکہ ہمارے دوست نہیں ہیں تو میں ان کو دوست نہیں سمجھتا۔ انہوں نے یہودی کو، ہندو کو واشگاف الفاظ میں اپنا دشمن قرار دیا ہے، لیکن یہ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ان کی پالیسیاں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ابھی ان کے جو پروگرام ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے جو معاملات ہیں، جو وہ کبھی کہہ دیتا ہے پینشنز ختم کر دو۔ ابھی دیکھیں نا، 2-2.5 سال سے موجودہ حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے، ان کا کیا۔ ساری زندگی میں نے تو نہیں دیکھا 60-70 سال میں کہ کسی حکومت نے اتنی زیادتی اور اتنا ظلم کیا ہو کہ نہ پینشن میں اضافہ کیا ہے اور نہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ اور اس کا مہنگائی کا تناسب دیکھ لیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو غریب آدمی کی دسترس میں ہے، کسی ایک کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ میں بارہا مرتبہ آپ کے چینلز کی وساطت سے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو کہہ چکا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ وہاں پر میرا خیال میڈیا کی بھی آواز پہنچتی ہو کہ کوئی عجیب قسم کا ان کے ارد گرد دائرہ بنا دیا گیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا چاہ نہیں رہے کہ اس وقت پورے پاکستان کی عوام جو ہے آپ کی بے انصافیوں، آپ کے ظلم اور آپ کے یہ اقتصادی غیر منصفانہ اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے پس رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اس عوام کا کوئی خوفناک رد عمل سامنے نہ آ جائے۔ میری دعا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، پرائم منسٹر عمران خان۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، سینئر رہنما ساجد کاظمی صاحب نے اپنی حقائق اور ٹوٹل باتیں بتائیں کہ حکومت کو یہ جو آئے روز جو کام ہے، کبھی نجکاری، کبھی ریفرینڈم، اور ایک طرف تو یہ عدالتوں میں یہ کام چل رہا ہے، اور اسی حوالے سے جو آپ نے مزید لوگوں سے بھی ہم نے باتیں کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔